ہے کہ یہ اللہ ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تو بول بھی نہیں سکتا، وہ کیسے گناہ کرے گا؟ تو اسی طرح سے جب ہم زبور نمبر 51 گاتے ہیں، فضل نہ لے رہا بخش گناہ صاحب میرے تے جمیا میری ماں نے وچ گناہ دے، یہ مرسی گناہ کی بات کر رہا ہے داؤد بادشاہ، یعنی کہ ہم مرسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب میں اپنے بیٹے اپنے بھائی شہزاد کو یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں تو وہ گناہ کی وجہ سے جدا نہیں ہوئے، بلکہ کس کی وجہ سے جدا ہوئے ہیں؟ موت کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ موت کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ کلام آج کا کیا کہتا ہے؟ کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا۔ لیکن موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ اور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فتح بخشی۔ یعنی اب دیکھیں کہ ہم سب، جس طرح سے میں نے موروثی گناہ کی بات کی، تو ہم سب ہی جو آدم کی نسل سے ہیں اس پر موت لاگو ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ موروثی گناہ مل رہا ہے، یعنی وصیت میں آ رہا ہے۔ تو جب گناہ ہمیں لاگو ہو گیا تو موت ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ لیکن آج کا کلام جو ہے ہمیں بڑی تسلی دیتا ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو وہاں پہ یہ کلام آیا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا۔ تو اگر میں یسوع مسیح میں ہو کر نئے سرے سے پیدا ہوتا ہوں تو میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے، نہ کہ آدم، نہ کہ آدم۔ تو جب میں یسوع مسیح پر ایمان لاؤں گا، جب میں یسوع مسیح کے ذریعے ایک نئے سرے سے پیدا ہو جاؤں گا تو موت کا ڈنگ جو ہے وہ مجھ تک بھی نہیں پہنچے گا، کیونکہ یسوع مسیح فرماتا ہے کہ جو میرے نام سے اگر سو بھی کیے ہیں تو وہ بھی زندہ کیے جائیں گے۔ جب مریم اور مارتھا کی بھائی لازر کی موت پر یسوع مسیح پیغام دیتا ہے تو وہ کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں۔ تو اسی طرح سے مریم اور مارتھا کا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ لیکن میرے عزیزو، آج کے دن میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں، بلکہ میں نہیں بلکہ میرا بیٹا، میرا بھائی شہزاد سردار جو ہے وہ آپ کو سکھانا چاہتا ہے، چاہے وہ یہاں پہ موجود نہیں، وہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پہ آج کا کلام بھی کہتا ہے تو جو فنا ہونے والی چیز ہے وہ فنا ہو جائے گی۔ ہمارا جو جسم مٹی کا ہے وہ یہاں پہ فنا ہو جائے گا، لیکن جس طرح سے ہمارا بھائی شہزاد گیا ہے، ہمارا بھائی سردار مسیح گیا ہے، ہماری بہن منور مسیح گئی ہے، اسی طرح سے میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ جانا ہے۔ لیکن آج کا کلام یہ اپنی تلاوت شبہ سب پڑھ لیں کہ کیا کہتی ہے ہمیں؟ اسی واسطے اے میرے پیارے بھائیوں، تم سب ثابت قدم رہو۔ اے میرے بھائیوں تم سب کیا کرو؟ ثابت قدم رہو۔ یہ کلام خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بیان نینا کے لیے ہے، کہ جس طرح سے بیان نینا نے پچھلے کرسمس سے بڑی تیاری کی ہے، اب وہ پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن آج کا کلام یہ کہتا ہے ثابت قدم رہو۔ ثابت یعنی ہمارے حالات کیسے بھی ہوں، ہمارے گھر میں کیسی بھی بیماری ہو، مشکلات ہو، مقروض ہو جائیں، ہم وہ کسی طریقے سے بھی پاس جائیں، لیکن آج کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ثابت قدم رہو، کیونکہ خدا تمہارا جو اجر ہے وہ بھولنا جائے گا اور تمہاری جو محنت ہے وہ ضائع نہیں ہوگی۔ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں
کہ جب میں ہاسپٹل میں بھی ہوتا ہوں تو میں اپنے بیٹے اپنے بھائی شہباز کو ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ یہ خدا کے کام نہیں رکنے چاہیے. اور دوسری میری خواہش کیا ہے کہ جس طرح سے یہ بیٹا تیار ہو رہا ہے, جس طرح سے میری بیٹی مریم تیار ہوئی ہے, تو یہ جو ہے ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. آج کا کلام ہمیں بشزاد کے وسیلے سے یہ سکھاتا ہے کہ اگر میں نے اور آپ نے جانا ہے تو پھر آپ نے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے, پھر اپنے اپنے کاموں کو سر انجام دے, پھر ہم جو خدا ان کے کام کو لے کر چل رہے ہیں ان کو کرنے پر زور دے, اور اپنے کیونکہ خدا یسوع مسیح سے